ہر ذرہ نور نور ہے اس ذات کے طفیل، ہر ذرہ نور نور ہے اس ذات کے طفیل، وہ ذات جس کی دہر میں ممکن نہیں مثال، مشت غبار ہوں میرا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، ذمہ داران سلسلہ عالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان، رب کائنات نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس حاضری تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری، منتظمین کے انتظامات، اس کی بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ رب کائنات یہ ساری کاوش ہر پہلو سے قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ محترم سامعین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ قابل احترام عزیز اپنی اظہار محبت کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے، لیکن کالا کالا رسول کے لیے جمع ہونا، ہر پہلو سے جمع ہونا، یہ جمع ہونا خوش بختی ہے، چاہے جائے کہ کسی کے حوالے سے یہ بات ہو کہ اس کے آنے کی کسی پہلو سے خوش بختی۔ ہم کمزور خطا کار لوگ ہیں، اللہ جل شانہ دین کے لیے جمع ہونا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام پر یہ جمع ہونا، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے تو یہ زندگی محاصل ہوگی، مقصد حیات ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اسی نسبت سے محافل کا انعقاد ہے۔ اللہ کریم کا احسان کہ نہ صرف وطن عزیز
پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں یہ اظہار محبت لیے ہیں، اظہار فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول ایک بار پھر اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ فانی جہان کی فانی ساعتیں ہیں، اسے منظور تھا اس نے بار دیگر ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے اس بشر کو احسن التقویم ارشاد فرمایا۔ اس کی تخلیق کا بنیادی عنصر اللہ کریم نے مٹی کو بنایا، حیاتی پہلو امر سے عطا فرمایا، انتخاب فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اشرف الخلق پیدا فرمایا، اسے وہ حسات عطا فرمائی جو عمومی نہیں ہے۔ زندگی اور حیات کے پہلوؤں میں خصوصیات کی حامل یہ مخلوق عقل و شعور، خرد، استعداد ذہنی، وجودی، ہر پہلو اللہ کریم نے اسے بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ وجودی استعداد، عقل و خرد، جہاں جن پہلوؤں تک جاؤ اس کی دسترس خلق سے باہر محال ہے، اس نے انعام فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ حصے جہاں اس کی رسائی ممکن نہیں وہاں مقربین مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک وہ ہستیاں عطا فرمائیں جو اس مشت غبار کو خالق سے آشنا فرماتی رہیں۔ اسے کیا پسند ہے، اسے کیا نہیں پسند، پہلے کیا تھا، جو ہے کیسا ہو اور بعد میں کیا ہے، اس کی وحدانیت سے لے کر پسند و ناپسند سے، اس زندگی کے معاملات، اس امتحان سے گزرنے سے، ایک ایک پہلو سے لیتے ہوئے ابدالآباد اور نتائج جو روز محشر حساب کتاب ہے، ایک ایک پہلو سے یہی در ہے جس سے مخلوق کو آشنائی نصیب ہے۔ محبت انسانی جذبات میں ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے۔ یہی جذبہ صالح ہو تو انسان کو مقصد حیات سے نہ صرف آشنا کرتا ہے، مقصد حیات کو پہنچاتا ہے۔ یہی پہلو بے راہ ہو جائے، مقصود ہٹ جائے تو انسانی زندگی میں تباہی لانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ بعد جب اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو معزز سامعین کرام، جیسے یہ عطا خصوصی، جیسے رب العالمین نے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح یہاں اس در سے جو تعلق ہے اس کی بھی حدود و قیود قرآن کریم بیان فرماتا۔ ماہ مبارک ربیع الاول کی محبت نہ کسی عشرے کی قید میں آ سکتی ہے، نہ ماہ و سال میں اسے قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جس کی صدا یا ایھا الناس سے قرآن کریم بلند فرماتا ہے اور ابتدا نصیب ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ قرآن کریم نے اس حصے کے ساتھ متصل متعدد جگہ ارشاد فرمایا اعملوا الصالحات، وہ پہلو جو زندگی بسر کرنے کے ہیں،
یہاں سے نہ صرف آشنائی نصیب ہوتی ہے، ایک ایک پہلو کا جاننا، انداز اور اس کی تصحیح تک نصیب ہوتی۔ خاتم النبیین کا امتی ہونا یہ شرف عمومی نہیں، جیسے آپ کی ذات خصوصی، جیسے آپ کے خدام خصوصی، جیسے زمانہ مبارک جس میں آپ مبعوث ہوئے اسے رب کائنات نے خصوصی بنایا، ایسے آپ کی امت پر یہ جو انعام ہے آپ کے امتی ہونے کا، یہ بھی عمومی نہیں، بعین ہی خصوصی۔ اس خصوصیت کے ساتھ جذبہ محبت اور محبت کا اظہار، چونکہ یہ معاملہ عمومی ہے ہی نہیں، اس کے اصول و ضوابط بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ یہ جو غلط العام ہے کہ محبت و جنگ میں سب جائز ہے، یہ ہے غلط العام، اس حق پر صادر جو ہے حق اس کا آنا ممکن کیسے؟ یہاں جب بات آئے گی معزز سامعین کرام، وہ رشتہ، وہ خصوصی رشتہ جو بشریت کو بحالت ایمان آپ سے نسبت نصیب ہوتی ہے اور رشتہ قائم ہوتا ہے، جو ایمانی رشتہ ہے، اس کا تقاضا ہے اس رشتے کے مطابق امتی اظہار محبت کرے۔ ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز جس کی تعلیم دی گئی، جو حدود و قیود مقرر فرمائی گئیں، وہاں سے ایک رائے کی جنبش ممکن نہیں۔ وحی الہی کی تکمیل، دین اسلام کی تکمیل، الیوم اکملت آیا کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند بھی فرمایا، مکمل بھی فرمایا۔ بہام خوشی میں مبارک بادیں بھی دیں، دفتن تلاش کیا اس مبارک باد میں حضرت صدیق اکبر کا ہونا۔ جب انہیں دیکھا گیا تو کہیں نہ ملے، تلاش کیا گیا تو کہیں ایک طرف ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آنسوؤں کا تندہ بندہ۔ عرض کی حضرت خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر سب بہام مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ فرمانے لگے یہ نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ آپ کی بعثت کا مقصد جب وہ تکمیل پذیر ہوا تو یہ جہاں اس قابل نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کائنات نے آپ کی وہ بلندیاں جو ہمیشہ عطا فرمائی ہیں، مقام محمود کا ارشاد فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، کیسے ممکن ہے کہ یہ عطا ہر پہلو سے خصوصیت کی حامل ہو، پھر اس عطا سے جو خصوصی رشتہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو، اس رشتے میں تعلق عمومی ہو، خصوصی نہ ہو۔ جب ان باریکیوں کو دیکھیں گے، اس محبت، اس درد سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اختیار کرنا نصیب ہوگا۔ محبت کرتا ہوں ایک بات، محبت کرنا نصیب ہو، یہاں بات میرے آپ کے اختیار کی نہیں، عطا کی ہے۔ تو جب بات اس تعلق کے کسی پہلو سے آئے گی، کیسے ممکن ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، میں آواز بلند کر دوں اور وہ بولوں جو میں چاہوں یا آپ چاہیں؟ یہاں انداز گفتار ہر پہلو پابند ہے
ان اصول و ضوابط کا جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، جس نے مقصد حیات عبادات ذاتی قرار دی، مقصد اس کو پیدا فرمایا۔ فرشتے کیا عرض کرتے ہیں کہ بار لا تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گی، تیرے رکوع و سجود کو ہم ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرشتے کیا عرض کرتے تھے؟ انہیں کیا معلوم کس مخلوق کو رب کائنات نے کلام ذاتی سے نوازنا ہے۔ انبیاء اور رسول مبعوث فرمانے ہیں اس میں، انہیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو معزز سامعین کرام، جب ایک ایک پہلو جہاں سے پردہ اٹھاؤ خصوصیت ہے۔ یہ آیا کریمہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ترجمہ ہے وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ وہی ہے، وہ ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ اس حوالے سے انعقاد محافل کا سیرت پاک بیان ہوتی ہے، معجزات بیان ہوتے ہیں، دینی پہلوؤں پر بات ہوتی ہے، رویوں پر بات ہوتی ہے، امت کا بحیثیت امتی ذمہ داریوں پر بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، زندگی کے جس پہلو جس بیر میں آؤ تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا اس کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو معجزات میں بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ زمانے کے لیے۔ آپ کی بعثت زمان و مکان کی قید سے آزاد روز محشر تک کسی نے حق پر آنا ہے تو اسے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا۔ یہ جو دین حق رب کائنات نے عطا فرمایا، اس کا کوئی اصول دار دنیا سے متعلق اصول اٹھاؤ، عمومی ضروریات زندگی سے متعلق کوئی بات اٹھاؤ، اور دوسری طرف وہ قواعد جو دنیا کے ہیں، وہ اصول جو دنیا کے ہیں، انہیں سامنے رکھو، وہ ہیچ ہو جائیں گے اور دوامی کیفیت اسے حاصل ہوگی۔ اسی لیے تو ہر کچھ عرصے کے بعد وہ قوانین تبدیل ہوتے ہیں جو انسان بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں نہ تبدیلی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ضرورت۔ ایسا جامع و اکمل قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں عطا ہوا۔ کلام ذاتی، مالک کل کائنات کا کلام۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ چاہے کہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت شروع کر دے۔ معاشرے اور معاشرے کی حیثیتوں میں دیکھو، ہم جیسا انسان حیثیت کے فرق سے کلام کرنا تو کجا شاید دیکھنا پسند نہ کرے، اس کا کرم اور احسان جب چاہو اس سے شرف ہم کلامی کر سکتے۔ یہ کلام ذاتی نصیب ہوا لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صدیاں شاہد ہیں اس کے حق ہونے پر۔ وہ لوگ جو ایمان
اور ایمانی احکامات کا انکار کرتے ہیں، شرائط ایمان نہیں مانتے، لیکن انہوں نے بھی اگر دار دنیا کے اصول اختیار کیے تو دنیا کا فائدہ انہوں نے بھی حاصل کیا۔ تجاوز ماننے والوں نے جہاں جتنا کیا بھلے دنیا کے اصول میں کیا، انہوں نے دنیا میں نقصان اٹھایا۔ ایسے جامع و عقل مند قوانین ہیں کہ یہ صدیاں شہادت دے رہی ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا ہے بالہدا و دین الحق، یہ ہدایت اور حق اس نے عطا فرمایا۔ تو یہ حق صدیاں شہادت دے رہی ہیں اس حق کے حق ہونے میں۔ علی الدین کلہ، کوئی اصول اٹھا کر لے آؤ، پوری دنیا کے۔ ایک وقت تھا یہ رابطہ اس طرح تیز نہیں تھا جس طرح آج رابطہ ہے۔ جیسے میں اور آپ ہم کلام ہیں، اس کیمرے کی آنکھ سے شاید دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھا کوئی فرد اس محفل کا حصہ ہو۔ یہ جو رابطے کی تیزی ہے، اس رابطے کی تیزی کے نقصانات بھی بہت آئے، استفادہ بھی کیا جا سکتا۔ تو دنیا کے کسی ملک کے، کسی خطے کے، کسی وقت حالات اٹھا کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصول دیکھنا جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو پہلو اس سے متصادم ہے وہاں مخلوق کو تکلیف ہوگی، اور جو پہلو اس اصول کے تحت ہے بھلے دار دنیا کا ہے، ایمانی حصہ نہیں ہے، وہاں دار دنیا کا استفادہ مخلوق کو حاصل کر رہی ہوگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بات اظہار محبت کی آئے گی تو پھر کیا اصول و ضوابط میرے اور آپ کی پسند کے ہوں گے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دو کیفیات اور دو حال قرآن کریم بیان فرماتے ہیں۔ کن کے؟ والذین معه، ان کے جنہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا نصیب ہوا، وہ ہستیاں جو رب کائنات نے مخصوص فرمائیں، پسند فرمائیں، ازل سے پسند فرمائیں، جن کا تذکرہ نہ صرف قرآن کریم تورات و انجیل میں فرمایا، وہ خدام جو آپ کی خدمت کو رب کائنات نے پسند فرمائے، ان کے دو مزاج بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اور انسانی حیات میں یہ دو مزاج بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، محبت میں یا نفرت میں۔ وہ اعمال بھی اختیار کر جاتا ہے جس پر بعد میں خود بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان جذبات کا ایک حد سے بڑھنا، اسے سمجھ بھی نہیں لگتی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اپنی ذات پر بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ لیکن آپ کے درس سے قرآن کریم جو درس عطا فرما رہا، رشتہ کیسا ہو کہ یہ دونوں جذبات بھی تیرے بے اختیار نہ ہوں، تیری محبت بھی اس لیے ہو کہ آپ نے محبت کا فرمایا ہے، اور تیری نفرت کا جواز بھی حکم اعظم ہو کہ حق کے خلاف کہیں آواز ہے تو وہاں تورا کھڑا ہونا اور ڈٹ جانا ہے۔ حضرت علی کرم وجہ الکریم نہ برد آزمات ہے کسی کافر سے، عین حالت جنگ ہے، آپ نے اسے گرا دیا، قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا، اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ جب اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا کہ مجھ تو بند تو کچھ نہیں رہا، تو میں اور کچھ نہیں تو تھوک ہی دوں، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حیران ہو گیا، آپ نے مجھے بجائے اس کے کہ جلدی قتل کر دیتے چھوڑ دیا۔ فرمایا مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی پسند و ناپسند پر گردنیں اڑا دوں، تو اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا تھا تو میں لڑ رہا، اب تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے، میرا غصہ ہے کہ میں تجھے مار دوں، یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو آج ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، معزز خواتین و حضرات،
آپ سب تشریف لائے، گرمی بھی ہے، انتظار بھی تھا، لیکن یہ موقع مبارک ہے، اس لیے دعا گو اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہ چند قطرے پسینے کے جو ہمارے ٹپک رہے ہیں، اس راہ میں لوگوں نے قطرے نہیں، پسینے کے نہیں، خونے جگر کے بہائے ہیں، اف نہیں کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ 2 قطرے رب کائنات کو بڑے عزیز ہیں، ایک چھلکتا آنسو جو اس کی محبت میں، ایک ٹپکتا خون کا قطرہ جو اس کے لیے۔ تو اس غفور الرحیم ہمیں ان چند قطرے پسینوں پر بھی اگر جمع فرما، اس کا کرم اور احسان، ہم کمزور ہیں، ہم امتحان قابل نہیں، تو یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ لیکن جو نقطہ ہے ولادت باسعادت، 8 ربیع الاول ہو، 9 ربیع الاول ہو، 12 ربیع الاول ہو، یہ یقینی اور کلی اتفاق ہے کہ ماہ مبارک ہے ولادت سعادت کے حوالے سے۔ موضوع کو دیکھتے ہیں تو موضوع میں بعثت رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے۔ جب بات ہم دیکھتے ہیں ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق میں مبعوث ہونا، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مسلمین نہیں، عالمین، ایک مخلوق نہیں، کل جہان فرمائے۔ جب بات آپ سے تعلق اور نور ایمان کی آتی ہے تو آمنو کے ساتھ عمل الصالحات قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو یہ محبت، یہ اظہار، یہ تعلق، یہ امتی کے رشتے کیا آزاد ہوں گے؟ تو جب اس رشتے خصوصی کو دیکھو گے تو ولادت باسعادت کی خوشی مناؤ، ادب و احترام سے مناؤ، باوضو بیٹھ، متوجہ بیٹھ، سیرت پاک پر بات ہو، احادیث مبارکہ بیان ہو، سنت خیر الانام سے مخلوق کو آگاہ کیا جائے، وہ اصول جو عمومی سے لے کر خصوصی اور معاشرے سے لے کر انفرادی زندگی تک آتے ہیں وہ بیان کیے جائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتایا جائے، چہرے انور پر، رخ انور پر کب کہاں مسکراہٹ آئی، ایک ایک پہلو سے آگاہ کیا جائے۔ وصال نبوی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، ساتھ کوئی اور بھی تھے، تو آپ کے ہم رکاب جو ساتھی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے گزرتے ہوئے ایسے جھک گئے پھر سیدھے ہوئے ہیں، تو وہ متجسس ہوئے جیسے کسی درخت سے کوئی بچے، کسی رکاوٹ سے کوئی بچے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت کیا ماجرا ہے، شے ہے تو کوئی نہیں، آپ نے کندھا کس شے سے بچایا؟ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، تب یہاں درخت ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے ایک طرف ہو کر گزرے تھے۔ آج درخت تو نہیں ہے، لیکن غرض درخت نہیں ہے، آپ اس طرف جھک کر نکلے تھے، یہاں سے اٹھے تھے، گزرے تھے۔ اس راہ پر جو نشان منزل ہے نا، جو اس راہ پر نشان منزل ہے، وہ جماعت ایسی ہے کہ کوئی عاشق ان سنگ موئل کو عبور تو کجا پہنچ نہیں سکتا، کاوش تو کر سکتا ہے، اپنے تئیں حب تو کر سکتا ہے، اپنی نیت تو لڑا سکتا ہے۔ تو جب بات ماہ مبارک ربیع الاول کی آتی ہے، معزز خواتین و حضرات، مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے جو آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس کی ابتدا وحی الہی ہے، جسے بعثت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو جب بات ولادت مبارک کی خوشی کی آئے گی، اس اظہار خوشی کے ساتھ بات امتی کے رشتے کی آئے گی، تو جب اس رشتے کی بات آئے گی تو اصول و ضوابط آئیں گے، آپ کا فرمان آئے گا، آپ کی سنت آئے گی، آپ کی انداز ایک ایک زندگی کا جو بسر فرمایا وہ آئے گا۔ تو پھر کیا حصہ ہے اظہار محبت کا کہ زبان بولے نہ بولے، ہر عمل شہادت دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہے۔ اسے اظہار محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے اسے قوت گواہی دی ہے، لیکن اس زبان کا زیر و بم پابند ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اسے وجودی طاقت دی ہے، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں پابند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ تو پھر کیا اس شہادت کو ماہ و سال میں کوئی قید کر سکتا ہے؟ یہ تو تاحیات ہے، زندگی کی سانس سانس ہے، لمحہ لمحہ ہے۔ اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ پہلو نصیب ہوں، یہ خوش بختیاں ہیں۔ یہ ایسا در ہے جس نے آشنائی عطا فرمائی اپنے اللہ سے۔ آج وہ جسے دنیا کہتی ہے یہ جانتا کچھ نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء اور رسول اس کے مبعوث کردہ ہیں، اس کے مقربین ہیں۔ اس سے کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ جانتا ہے کہ نماز اس نے فرض کی ہے، روزہ فرض ہے، اسے معلوم ہے حج زکوٰۃ، اسے معلوم ہے حرام حلال، اسے معلوم ہے دنیا کی حقیقت، اسے معلوم ہے روز محشر، اسے معلوم ہے جنت دوزخ۔ وہ جانتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں جتنا ذکر دنیا کا فرمایا ہے اتنا ذکر آخرت کا فرمایا ہے۔ ایسی آشنائی مخلوق کو نصیب ہوئی ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب ماہ مبارک ربیع الاول آئے، اس اظہار محبت میں کیا سب سے پہلے یہ حصہ نہیں آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میری وہ سوچ جو پچھلے ماہ مبارک میں تھی اس میں ترقی آئی ہے یا خدا نخواستہ تنزلی تو نہیں آ گئی؟ میرے اعمال صالح کیا ہے؟ یہ نہیں صالح کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں صالح، یہ نہیں صالح کہ مولانا کہہ رہے ہیں صالح وہ عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر بات وہ ہے جو آپ نے فرمائی، یہ اساتذہ ہیں جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے۔ تو جب ہر سال ماہ مبارک ربیع الاول آئے، اس اظہار محبت میں اپنے سامنے آئینہ آ جائے کہ جو سال گزارا میں نے کیسے گزارا، کہیں تجاوز تو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ فرمایا ہے اور میں نے جو کیا اس کے مطابق نہیں ہے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں کسی یتیم کی روزی تو نہیں کھا گیا، کہیں بے حیائی تو سرزد نہیں ہوئی۔ ایک ایک پہلو جب ٹٹولے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ میرے لیے کیا ضروری ہے۔ تو جو زندگی کی سانسیں بچتی ہیں پہلی گزری کی معافی مانگتا ہوا جو بچتی ہیں اس کی تصحیح پر لگ جائے گا، تو یہ محبت پھر ماہ مبارک ربیع الاول تک نہیں رہے گی۔ بات ربیع الثانی کی ہو، بات ماہ و سال سے نکل جائے، بات چلی جائے گی تاحیات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کے ضمن میں، درود کی فضیلت میں فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو، چونکہ لحد میں جب اترو گے تو پہلے سوالوں میں میرے متعلق سوال ہوگا۔ تو ہم دیکھیں گے یہ جو قوت گواہی ہے اس میں کیا کچھ بول رہا ہوں
تو سمجھ آئے گی کتنا کچھ لا یعنی بول جاتے. یہ جو کچھ سارا سال میں بولا ہوں، آج میں اس کا موازنہ کروں تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ایک ایک بولا گا لفظ، اس پر جو خرچ طاقت ہے جس نے دی ہے، جو مالک ہے، اس کے حضور حساب دینا ہو. زبانیں گنگ ہو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، کیوں؟ تجاوز نہ ہو. تو سمجھ آئے آپ سے محبت کرنے والا ہے. راستے میں مجھ سے سوال کیا، بیٹھے تھے کسی دوست نے، زمانے کی بات کی، حال کی بات کی. کہتا ہے پہلے اچھے تھے، آج ہم اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا عزیزم، جو بات مجھے سمجھ ہے وہ تو میں عرض کرتا ہوں، کم علم آدمی ہوں. کہ ایک فقیر صدا لگاتا تھا، روٹیاں بیچتا تھا. اس کی صدا تھی کہ تازی 1 کی اور باسی 2 کی، یعنی تازی روٹی 1 روپے میں اور باسی 2 روپے میں، 2 گنا قیمت میں بیچوں گا. تو کسی نے عرض کی کہ حضرت پہلے باسی، قیمت 2 گنا، آپ الٹ کر رہے ہیں. کہائیں صدا لگائیں کہ تازی 2 کی، باسی 1 کی تو بکے. انہوں نے فرمایا تو نہیں سمجھتا، تو نہیں جانتا. وہ باسی قیمتی ہے اس تازی سے، اس لیے کہ ایک وقت قریب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے. تو جب یہ پردے چاک ہوں تو پھر گزرا پہر تو کجا، گزرا لمحہ بھی قیمتی لگے گا. کہ وہ لمحہ اس لمحے سے قیمتی تھا چونکہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے قریب تھا. تو معزز سامعین کرام، اس اظہار محبت میں، ان اصول و ضوابط میں یہ باریکی ہر لمحے خیال فرمائیں. آج جو فرصت ہے، جو اس میں اظہار محبت ہے، ایسا تول اور ایسا ترازو ہو اپنے سینے میں جو میرے اعمال کو آج تول رہا ہو. تلنے تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ روز محشر جا کر حساب تو لے. آج تو لے جائیں، آج سمجھے جائیں، اس محبت کے پیمانوں کے مطابق اعمال ڈالے جائیں. تو پھر یہ وہ حصہ ہے معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں. فرمایا ایک وہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت ٹالے، اس کی اعانت کرے، مدد کرے کہ اس کی مصیبت ٹلے. دوسرا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے. تیسرا فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمایا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ یہ 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش الہی کے سائے. اتنا قیمتی تعلق. اللہ رب العالمین یہ حقیقت سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر ہوا رشتہ، تعارف، ہر پہلو سے آپ کے سامنے سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کا نام آیا ہو. کبھی دیکھا یہ سلاسل تصوف کیا ہیں، کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ سلاسل تصوف ہیں کیا، یا ضروریات زندگی کی تکمیل کا ایک ذریعہ جانا گیا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے
اوراق تاریخ کی الٹاؤ، لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو گے۔ جب بات سلاسل تصوف کی آئے گی تو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی۔ جب یہ اوراق الٹاؤ گے تو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نصیب ہوگی۔ طلب صادق درکار ہے۔ ایسے اظہار محبت میں اپنے اللہ سے مانگو تو اس کے حبیب کا وہ تعلق، وہ رشتہ مانگو جس میں یہ حقیقت ہو کہ حق میں ڈھال دے ظاہر اور باطن۔ یہ کہنا کہ کہاں ڈھونڈوں کدھر جاؤں، نسبت اپنے اللہ کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرف کر رہے ہو۔ وہ مالک کل کائنات ہے، میں ڈھونڈوں آپ ڈھونڈیں اسباب کی، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ یہ سیکھنا، یہ سکھانا، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا تمہیں تمہارے در پر میسر آ جائے گا۔ طلب تو صادق لاؤ۔ یہ طلب صادق ہوگی معزز خواتین و حضرات، سمجھ آئے گی عشق مصطفیٰ ہے کیا، سمجھ آئے گی کہ یہ زندگی کی چاہتیں، یہ نفسانی خواہشات جس کے بدلے ہم دین سے دور ہوتے ہیں، ان کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ یہ جہانوں سے مستغنی کر دے گا، یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ محبت جہانوں سے مستغنی کر دے گی۔ تو رب کائنات سے جب دعا ہو، دعا کیا کرو کہ یہ نسبت جو تو نے عطا فرمائی الحمدللہ، باراللہ اس نسبت میں ترقی عطا فرما اور گہرائی عطا فرما، صدق عطا فرما باراللہ۔ وہ غفور الرحیم ہے، اسے محبوب ہے عطا، اس نے رحمت اپنے پر لازم فرما رکھی ہے۔ وہ فرماتا ہے جب کوئی میرے حضور دعا کرتا ہے میں بھی ہوتا ہوں، جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو بھی میں وہاں موجود ہوتا ہوں، جب کوئی سرگوشی کرتے ہو تو میں تمہارے درمیان ہوتا ہوں۔ کلام ذاتی آگاہ فرما رہا ہے۔ تو میری آواز کی گونج، الفاظ کا زیر و بم شاید ایسا ہو میں کہہ کچھ رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کچھ ہو جائے، وہاں ایسا نہیں۔ بھوک اٹھے تو صحیح، بعین ہی اس میں اور درد بھی آئے گا، شرف قبولیت بھی آئے گی، کمی بیشی بھی دور فرمائے گا، اس لیے اس کی ذات علیم ہے، اسے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ ماں بچے کو پیار جو کرتی ہے کوئی دنیا کا پیمانہ ماپ نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہم پلٹ پلٹ کر وہاں گرتے ہیں جہاں سے دھکے لگتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آئے، میری رحمت اسے دوڑ کر تھام لے۔ قیام قیامت کے حوالے سے حدیث شریف ہے، فرمایا ایک بندے کا حساب ہوگا، ایسے ڈھانپ دیا جائے گا، حساب مخلوق میں ہے، ڈھانپ دیا جائے گا، ایک اللہ اور ایک اس کے مابین کلام ہو رہا ہو۔ فرمایا جائے گا تو نے دنیا میں یہ بھی کیا ہے، یا اللہ کیا، تو نے یہ بھی کیا ہے، یا اللہ یہ بھی کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے یقین ہو چلے گا اب دوزخ سے نہیں بچ سکتا، جو کچھ میں نے کیا ہے اب مجھے سزا سے بچت نہیں ہے۔ آخر میں جب اسے یقین ہو جائے گا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچت، اللہ کریم فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا ہے، آج یہاں بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ رشتے اپنے اللہ سے کہاں سے حاصل کیے، یہ شناسائی کہاں سے نصیب ہے؟ ایک ایک بات ڈھونڈو، در مصطفیٰ پر جا پہنچو گی۔ تو پھر اظہار محبت میں تجاوز ہو، کیوں تجاوز ہو؟ غلط آنکھ اٹھلے کیوں پھٹ نہ جائے ہماری آنکھ، غلط آواز نکلے کیوں حلق نہ بیٹھ جائے میرا۔
آپ کی ذات کے حوالے سے قدم میرا اٹھے، کیوں وہ ٹانگ ٹوٹ نہ جائے، کیوں تجاوز ہو۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، کیسے یہ درد آئے تو سمجھ آتی ہے کہ سلاسل تصوف کیا ہے، یہ درد دل بانٹنا کیا ہے، اس سے آشنائی ہے کیا۔ اور وہ غفور الرحیم ہے، کسی کا پابند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کا گزر ہوا۔ شارح تشریح میں لکھتے ہیں، چونکہ ضمناً بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہی گزرے، چونکہ الفاظ مبارک ایسے ہیں۔ بڑا صاحب حیثیت، خاندان بڑا، دولت بڑی۔ آپ نے کسی سے پوچھا جو ساتھ بیٹھے تھے کہ اس شخص کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر سے چاہے اسے رشتہ مل جائے، جہاں جس جگہ جانا چاہے اسے خوش آمدید کہا جائے۔ کچھ وقت بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے فرمایا، اس بارے تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، اسے پاس بٹھانا بھی کوئی گوارا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جسے کوئی پاس بٹھانا گوارا نہ کرے، جس کے بارے تو کہہ رہا ہے، یہ اس اللہ کے حضور دعا کرے، دنیا و آخرت کی کوئی اس کی دعا رد نہ وہ فرمائے۔ تقوی، ایمان کی ترقی، اس محبت میں سچائی اور حقیقت۔ حیثیتیں تو ہمارے درمیان ہیں، وہ تو حیثیت عطا فرمانے والا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، بات ماہ مبارک ربیع الاول کی ہے۔ یہ صدا جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ایک امتی، آپ کی امتی اس دعوے پر جمع ہے، آئیں، کون کیا اس جھگڑے سے نہیں، آئیں دیکھیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ میرے سال یہ کیسا گزرا مجھے نہیں معلوم، یہ جو کلام کر رہا ہوں بات پوری ہو کہ نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ جو سانس لی ہے یہ پلٹ کر آئے نہ آئے۔ میں اپنے اللہ سے توفیق تو مانگ سکتا کہ جو آنے والا سال ہے اسے میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کروں۔ میں اٹھوں تو دیکھوں آپ کی سنت کیا ہے، میں پہنوں تو دیکھوں آپ نے کس ہاتھ سے پہنا، میں اتاروں تو میں دیکھوں آپ نے کس ہاتھ سے اتارا، میں دیکھوں آپ گھر میں کس قدم مبارک سے داخل ہوئے، آپ مسجد میں کیسے داخل ہوئے، آپ باہر کیسے تشریف لے گئے، آپ نے کلام کیسے کیا، میں نے بزرگ سے جو بات کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، میں نے چھوٹے سے جو شفقت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، میں نے جو کاروبار کرنا ہے اس کا لین دین کرنا وہ کیسا کرنا ہے، میں نے جو بچوں کی پرورش کرنی ہے وہ کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت بہترین عمل ہے کہ اہل خانہ کو السلام علیکم کہو، یہ آواز گھر میں پہلے داخلے پر گونجے، قدم کون سا داخل ہو، آواز کون سی بلند ہو، تو ایک ایک لمحہ دیکھو کہیں تشنگی نہیں آئے گی۔ اور معزز سامعین کرام، سنت پر عمل پیرا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق جاننا، یہ اس عشق محبت میں اور ترقی دے گا۔ کوئی چاہے کہ میری محبت میں اضافہ ہو، درود پڑھے، کوئی چاہے کہ میری اس محبت میں ترقی ہو، سنت اختیار کرے، کوئی چاہے کہ یہ درجات بلند ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جانیں، ایک ایک پل جاننے کی کوشش کرے، جتنا جانتا جائے گا اتنی محبت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ حق ہے، حق سے آشنائی جتنی بڑھتی ہے اتنا صدق اور اتنی مضبوطی اور اتنا راسخ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ یہ وطن عزیز ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں دینی امور پر کام کرنے والے لوگ بہت ہیں۔
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں کے گاؤں دیہات جتنے ہیں ان میں بہت سارے جھنڈے وہ بھی ہیں جو شہداء کی قبروں پر ہیں، لیکن معزز سامعین کرام ہر ایک کا اپنا عمل ہے، منکر نکیر ہر ایک کا لکھ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ ہونا جہاں دین کی رغبت میسر آئے یہ تو اور بھلے کی بات ہے، لیکن پھر اتنی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ آئیں اس ماہ مبارک ربیع الاول میں اپنے اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ کمی بیشی معاف ہو، اور جو وقت آ رہا ہے یہ میرا سہ لے ہو۔ اپنے ملک و قوم کا لحاظ کریں، اپنے معاشرے کا لحاظ کریں، اپنے بہن بھائیوں کا لحاظ کریں، اپنی اولاد کی پرورش میں خیال کریں، ان کے رزق میں حلال بھی ہو پاک بھی ہو، ایسا رزق نہ جائے جو کردار کی خرابی کی صورت میں ان کے سامنے کل آئے۔ ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ ہو، یہ وہ انداز ہیں جو حقیقی محبت کے ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ من حیث القوم ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کوئی آئے گا تو بہتری ہوگی، کوئی بہتری لے آئے گا، لیکن جب اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے بھی ہم ٹوکری میں پھینکنے سے آوازار ہیں، اسے بھی سرے بازار پھینکتے ہیں۔ تو جب یہ سارا گند میں اور آپ پھینکیں گے تو سنبھالنے کون آئے گا؟ اپنے اللہ کے لیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے دینی احکامات کی تکمیل میں اپنے حصے کے کردار کو دیکھیں اور نبھائیں۔ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے جو ہوگا۔ میں جب لحد میں اتروں گا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا تھا، مجھ سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، کیا پوچھا جائے جو میرے متعلق۔ معاونت کریں ایک دوسرے کی۔ یہ ملک، یہ ادارے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ ایسا انداز زندگی اختیار کریں جس میں رائے تعمیر کرے، رائے ہمیں وہاں جا کر نہ کھڑا کر دے جہاں ایک دوسرے کا دست و گریبان ہم نے پکڑ لو۔ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے۔ بارے دیگر اس کے حضور دعا گو ہوں، اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، ہمارے وجودوں سے قطرے تو یہ پسینے کے قطرے بھی، اور تجھے پسند ہے آنکھ سے چھلکتا وہ آنسو جو تیری محبت میں، تیرے درد میں گرے۔ وجود سے ٹپکتا خون اس گردن کا جو حق پر کٹا ہے، تجھے وہ پسند۔ ہم اتنے سارے، وہ جانتا ہے، وہ بے نیاز جانتا ہے ہم کیا ہیں، ہم کتنے سارے ہیں۔ ہمہ وقت اس کے حضور معافی کے طالب ہیں، ہمہ وقت اس سے اس کی رحمت کے طالب ہیں، ہمہ وقت اسے اس کا اور اس کے حبیب کا صدقہ دیتے، دار دنیا میں اسی کی محتاجی رہے۔ اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ یہ حیات ایمان کی نصیب ہو، یہاں سے روانی ایمان کی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ غفور الرحیم، تو نے یہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ یہاں آنے والے کا ایک ایک قدم، ایک ایک کاوش شرف قبولیت عطا فرما۔ منتظمین کو بہرحال اس کا اجر عطا فرما۔ رب العالمین، دار دنیا مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اسے سہل فرما۔ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما۔ ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں بہرحال انہیں امن عطا فرما۔
جن گھروں میں تنگ دستیاں ہیں بار الہ انہیں فراوانی عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، اس امت کو اتفاق عطا فرما، ہمیں وہ کردار عطا فرما جو غیر مسلم کو دین اسلام کی رغبت کا سبب ہو۔ بار الہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، بار الہ اس قوم کے اتفاق اور اتحاد عطا فرما، بار الہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو ملک و قوم کی تعمیر کر سکے۔ یا رب العالمین، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے انہیں معاف فرما، انہیں جنت عطا فرما، ہم جو دنیا میں ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما، ہماری اولاد بار الہ جو ہمارے بعد ہے تو خوب جانتا ہے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ غفور الرحیم، ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، زندگی ایمان کی عطا فرمانا، موت ایمان کی عطا فرمانا۔ بار الہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔